بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آج باب نمبر 66 ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا حلقہ بھی 66 آخری حلقہ ہے۔ یہ حلقہ نمبر بھی 66 ہے، اور انشاءاللہ آج یہ کتاب ختم ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پھر ہم اس کی جگہ پھر کوئی دوسری کتاب ہم شروع کریں گے۔ تو باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، یہ باب کا عنوان ہے۔ ہم لوگوں نے کل یہ آدھا باب پڑھ لیا تھا، آج بقیہ ایک حدیث اور کچھ مسائل ہیں، اس کو پڑھ کے انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى وأن الأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 11 أن العرش غير الكرسي. 12 كم بين كل سماء إلى سماء. 13 كم بين السماء السابعة والكرسي. 14 كم بين الكرسي والماء. 15 أن العرش فوق الماء. 16 أن الله فوق العرش. 17 كم بين السماء والأرض. 18 كثف كل سماء 500 سنة. 19 أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ
کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس کتاب کو پڑھ رہے تھے۔ آج اس کے باب نمبر 66 میں ہم لوگ آخری آدھا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ اس کے رسول کو زیادہ بہتر علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اسی طرح ہر آسمان اور اس کے بعد والے آسمان کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ ہر آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کی مسافت پر ہے، اور اسی طرح پھر 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان ایک سمندر بھی ہے، اور اس کی گہرائی آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے جو 500 سالہ کہا گیا، اتنا گہرا سمندر بھی ہے۔ یعنی پہلے 7 آسمان ہیں، پھر اس کے بعد کرسی ہے، پھر اس کے بعد سمندر ہے، پھر اس سمندر پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور یہ کافی فاصلے پر ہیں۔ یہ سارے آسمان ایک دوسرے سے کافی دوری پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ اتنی دور کی مسافت پر بھی بیٹھ کر انسان جو نیچے زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ۔ ہم لوگ کوئی سرگوشی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم یہ انسانوں کے علم کی طرح نہیں ہے۔ اتنی دور کی مسافت کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے، ہماری باتوں کو جانتا ہے، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر جو چیزیں کھٹکتی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو عنوان باندھا اس باب کا، وہ نہایت ہی عظیم آیت وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اس آیت کے ذریعے سے عنوان باندھا۔ یہ آسمانوں اور زمین کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو پورا لپیٹ کر اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لے لے گا۔ ان کو سب، اب بعض احادیث میں انگلیوں کا بھی ذکر ہے، قرآن آیت میں تو بالکل اس کو ایک مٹھی میں لے لے گا، ایسی بات قرآن آیت میں واضح ہے۔ یہ اگر کسی چیز کو بیان کرتی ہیں یہ ساری چیزیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ ساری مخلوقات جو آسمان ہیں، زمین ہیں، انسان ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا خود اللہ رب العزت ہے، اور یہ اتنی عظیم مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو پھر وہ خود خالق کتنا عظیم ہوگا، اس کے علم کا، اس کی قدرت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ ہر آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان جو 500 سال کی بات ہے، تو اگر یعنی کہ 7 آسمانوں کے درمیان کی مسافت اگر ہم جوڑیں گے تو کتنی ہو جائے گی؟ ہر آسمان میں 500 سال کی بات اگر ہے تو کتنی ہو گئی؟ جی مشاہد 3500 سے 3500۔ ہاں، تو مطلب کتنے ہزار؟ 3500 بولے تو 3500۔ 3500 سال کی مسافت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کرسی ہے اس کے اور 7ویں آسمان کے درمیان بھی 500 سالہ مسافت ہے، تو پورے کتنے سال ہو گئے؟ 4000 سال ہو گئے۔ جی سر، جی بالکل اس کے بعد پھر سمندر ہے،
وہ سمندر کی گہرائی بھی ایسی ہی ہے 500 سال. اللہ اکبر. تو یہ کیا کہتے ہیں، اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی لیے ہم لوگوں کو علم ہوا. ورنہ پتہ نہیں اب یہ جتنے لوگ فلکیات میں بیٹھے ہیں، اب ان کو کہاں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، 1400 سال پہلے ان کا کیا علم تھا؟ ان لوگوں کا تو کوئی علم ہی نہیں تھا. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اگر حدیث ان کو نہیں بتاتی ہے کہ اتنی اتنی مسافت ہے اور ایسے ایسے آسمان ہیں، ان کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے، تو یہ لوگ کیا پتہ پاتے؟ اب ان کے جو آلات ہیں بس یہیں قریب قریب تک کی کچھ بھی ایک اندازے لگا لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان کے جو آلات بتلا رہے ہوں وہ ایگزیکٹ بالکل صحیح بھی ہو. یہ صرف ایک انسانی ایجاد کا ایک اندازہ ہے، ورنہ جو حدیث میں جو بات کہی گئی وہ بالکل 100% صحیح ہے. اب انسانی عقل میں وہ اترے نہ اترے، اس سے کوئی ہم لوگوں کو خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے. اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود، اچھا ہم لوگ یہ احادیث تو اب پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ مسائل کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تفسیر قوله والارض جميعا قبضته یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کی وہ حالت کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ جائے گی. اور یہاں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی یہ ساری زمین، تو اب صحابہ کرام اس مجلس میں موجود ہیں جس میں یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں. اتنا اتنا فاصلہ ہے، اور اسی طرح قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سارے زمین ان کو اللہ تعالیٰ اپنے مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا. یہ بات یہاں پر وضاحت کے ساتھ ذکر کی گئی. سارے صحابہ سن رہے ہیں، وہاں تو ہر صحابی ہر ایک مسئلے میں سوال کرتے ہیں، اس کی وضاحت طلب کرتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اتنی جو عظیم بات بیان کی گئی، اس کو کسی صحابی نے یہ کیا اے اللہ کے رسول، کیا یہ ظاہر پر منقول ہے یا اس کا کچھ اور معنی ہے؟ یہ ظاہر کے علاوہ اس کا اور کوئی معنی ہے یا اس کے اندر کوئی معنی مطلب نہیں ہے؟ ایسا کسی نے سوال نہیں کیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں من و عن تسلیم کی جانی چاہیے، اس میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، دوسری بات دیکھیے، دوسرے مسئلے میں وہ ذکر ہو رہا ہے، ان هذه العلوم وامثالها باقیة عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. اب چلو، مسلمان تو اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، اس لیے مان لیے، صرف ایسی ہی بات تھی. بلکہ وہاں تو یہودی بھی بیٹھے، انہوں نے اس کا کوئی یعنی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا عظیم فاصلہ ہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ ہو عرش پر، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے ہم کو دیکھ رہا ہو یا ہماری باتیں سن رہا ہو. کسی نے اس کی تعویل کی نہ اس کے تعلق سے کچھ اس کو انکار کرنے کی بات کہی. ایک تو مسلمانوں نے نہیں کی، جو صحابہ کرام بیٹھے تھے. اس کے علاوہ جو یہودی تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تصدیق کے لیے آئے تھے کہ ہم اپنی کتاب میں ایسا ایسا پاتے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ اس کی وضاحت ہمارے لیے کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آیت پڑھی اور مزید حدیث سے اس کی وضاحت کی کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے آسمان و زمین کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا. تو یہ بات بالکل حدیث سے، قرآن سے ثابت ہے، اور اس میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. جب صحابہ کرام نے سن کر اس کو من وعن تسلیم کر لیا، تو بعد والوں کے لیے پھر اس بات کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ یہ لوگ اس طرح کے سوالات کھڑے کریں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے انگلیاں ہیں، پھر ہاتھ ہے یا نہیں ہے. اس طرح کی یہ جو بات سب سے پہلے شروع ہوئی، یہ عراق میں شروع ہوئی. الجعد بن درہم، اس نے یہ سارے یہ عقل یا فلسفیانہ سوچ کے ذریعے سے باتیں شروع کی. اس کے بعد برابر جہمیہ ایک فرقہ ہی بن گیا. الجعد بن درہم جو تھا اس کو تو مار دیا گیا اس کے افکار کی وجہ سے. لیکن یہ بعد میں یہ اس کی فکر تو پروان چڑھتی رہی. اس کے کچھ لوگ اس فکر کو پروان چڑھانے والے بنے جن کو جہمیہ کہا جاتا ہے. تو اس طرح یہ
صفات کی تعویل کرنا یا انکار کرنا یہ سب بعد والوں کی ایجادات ہیں، ورنہ صحابہ کے زمانے میں اس طرح کا کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفتیں بیان کی گئیں یہ کیا حقیقت ہیں یا اس میں کچھ تعویل ہے یا اس کا کچھ اور مطلب ہے. یہ سب سوالات یہ بعد والوں کے، وہ بھی تابعین کے آخری ادوار میں جب اس طرح کی باتیں شروع ہوئیں تو اس وقت بھی جو اہل سنت والجماعت کے جو علماء رہے انہوں نے بالکل اس کی تردید کی اور اس طرح کے افکار سے لوگوں کو آگاہ کیا. اور آپ تو جانتے ہیں امام احمد وغیرہ نے تو جب خلق قرآن وغیرہ کا فتنہ اٹھا تو اس کو بہت ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ اس طرح یہ بے دینی پھیلا رہے تھے کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے. لیکن بعض لوگوں کی طرف سے جب یہ ثبات قدمی اس میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو امت سے گویا کہ ہٹا ہی دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ مہربانی ہو گئی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو گئی کہ پھر اس طرح خلق قرآن کا فتنہ پھر کسی نے نہیں اٹھایا، کیونکہ امام احمد نے اس میں اس قدر ڈٹ کر بھی لوگوں کو جواب دیا اور لوگوں کے لیے ثابت کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے کلام کرنا. یہ بعد میں پھر کسی نے اس طرح کا نہیں اٹھایا. لیکن یہ جو صفات کی تعویل تھی اللہ تعالیٰ کے اس میں انکار، یہ بہت سارے لوگ اس میں ایک فرقے کی شکل اختیار کر گئے اور یہ اس طرح کی گمراہی عام ہونے لگی. بہرکیف یہ ساری چیزیں تعویل اور انکار یہ سب انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، اس سے بالکل بچنا چاہیے. چلیے اس میں تیسرا مسئلہ، یہودی عالم نے جب ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور قرآن کریم میں جو آیت نازل ہوئی اس کو بھی بیان کیا. تو اگر یہ اس طرح یہودی کوئی حق بات بتلاتا ہے تو اس کی تصدیق سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ہم یہودیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، بلکہ ہم اسی بات کی تصدیق کر رہے ہیں جس کی خود قرآن و سنت میں وضاحت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تصدیق کر کے بتلایا. چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہنسا جب دیکھے کہ یہ یہودی عالم اس قدر یہ علم کو جانتا بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تصدیق ہے، کیونکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب تھی. تحریف کے باوجود بہت ساری چیزیں اس میں باقی رہ گئی ہیں جو علماء یہود جانتے بھی تھے. پانچویں چیز، التصریح بذکر الیدین وان السماوات فی الید الیمنی والارضین فی الاخری. یہاں اس حدیث میں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور آسمان داہنے ہاتھ میں ہوں گے، والسماوات مطویات بیمینہ والارضین فی الاخری، اور زمین دوسرے ہاتھ میں. اب چھٹا مسئلہ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، التصریح بتسمیتها الشمال. اللہ تعالیٰ کے دوسرے ہاتھ کو بایاں ہاتھ بھی کہا گیا اس حدیث میں. اس کے مقابلے میں ایک جو دوسری حدیث ہے کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین. حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں یمین ہیں، شمال اس میں نہیں ہے. یہ معروف اور صحیح حدیث ہے، ثقات کی حدیث ہے. یہاں پر جو بات اس میں شمال کی کہی گئی ہے اس کے تعلق سے محدثین کے پاس بعض لوگوں نے اس کو شاذ کہا، اس کلمے کو جو شمال کا ذکر آیا ہے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر حدیث میں اس کی صحت ہو اور شمال حدیث میں اس کو کہا گیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ شمال ہو. لیکن اس کی ایک توجیہ اور بھی انہوں نے بیان کی، وکلتا یدیہ یمین جب کہا گیا تو انسان کے جو دو ہاتھ ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح انسان اپنے ہاتھوں کا اعتبار نہ کریں. اب انسانوں کے اندر کیا ہے، انسانوں کے پاس ایک داہنا ہاتھ ایک بایاں ہاتھ. داہنے کے مقابلے میں بایاں ہاتھ جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. دائیں ہاتھ سے ہم لوگ جس قدر قوت کے ساتھ کوئی بھی چیز اٹھا سکتے ہیں،
کوئی اور کام کر سکتے ہیں، وہ کام ہم بائیں سے اتنے قوت سے نہیں کر سکتے۔ تو شیخ ابن عثیمین کا کہنا ہے کہ کلتا یدیہ یمین، اگر لوگ اپنے اعتبار سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ یمین ہیں یا ایک یمین ایک شمال ہے، تو حدیث تو یہ بتلا رہی ہے کہ وہ دونوں ہاتھ یمین ہیں۔ اب جو دیگر بعض روایتوں میں یہ بات منقول ہے کہ ایک ہاتھ شمال بھی ہے، تو کہا ہے کہ اگر صحیح ہے تو شمال کا اطلاق کیا جائے گا، اگر حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا اطلاق نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہی کہیں گے، کیونکہ حدیث میں اس کو یمین ہی کہا گیا۔ ٹھیک، بہرکیف اب یہ صرف ایک انسانوں کا عموماً خیال ہوتا ہے کہ اب یہ ایک رائٹ ہو تو دوسرا لیفٹ ہو، یا ایک یمین ہو تو دوسرا شمال ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس طرح کی بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس طرح ہوگا۔ یہ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں ہاتھ یمین، تو پھر ہمیں اتنا ہی کہنا چاہیے کہ دونوں ہاتھ یمین ہیں۔ اگر یہ حدیث بھی صحیح ثابت ہوتی ہے جس میں شمال کا لفظ آیا ہے، تو پھر حدیث کی صحت کی بنیاد پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہاتھ شمال ہے۔ تو یہ حدیث کی صحت پر یہ معاملہ موقوف ہے۔ چلیے، ساتواں مسئلہ ذکر الجبارین والمتکبرین عند ذلک۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب اللہ تعالیٰ ان سارے آسمانوں کو زمینوں کو اٹھا لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الجبارون این المتکبرون، ان کی تذلیل کے لیے، ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ندا لگائے گا۔ اسی طرح 8واں مسئلہ قولہ کا خردلۃ فی کف احدکم، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ آسمان اور زمین، یہ ہمارے پاس اس کی اگر مثال ہم اپنے اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو ہمارے پاس جو رائی کا دانہ، جو سب سے چھوٹا دانہ ہے، اگر وہ ہمارے ہاتھ میں رکھ لے تو ہمارے پاس اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک طرح سے یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ اس کی حیثیت، آسمانوں زمینوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اتنی ہی معمولی ہوگی جتنی ہمارے ہاتھوں میں ایک رائی کے دانے کی ہوتی ہے۔ 9واں مسئلہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے عظم الکرسی کی بالنسبت الی السماء، کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ آسمان چھوٹا پڑ جائے گا، اور اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی ایک لوہے کی رنگ کی طرح ہے، چھوٹا سا ایک ٹکڑا جو پڑ جاتا ہے تو اس کی طرح ہے۔ تو کرسی اور کرسی کے علاوہ عرش، یہ ایسی مخلوقات ہیں کہ آسمانوں زمین سے بھی بڑی۔ 11واں مسئلہ ان العرش غیر الکرسی والماء، کہ عرش یہ کرسی کے علاوہ ہے اور پانی کے علاوہ ہے۔ ایک تو 7 آسمان، پھر اس کے بعد کرسی، پھر سمندر، پھر اس کے بعد عرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی۔ الثانیۃ عشرہ کم بین کل سماء الی سماء، ہر آسمان کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ تو بتلایا گیا کہ 500۔ پھر کم بین السماء السابعۃ والکرسی، یہ بھی 500 سنہ، یہ بھی 500 سال۔ الرابعۃ عشر کم بین الکرسی والماء، یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ بھی 500 سال ہے۔ ان العرش فوق الماء، پھر عرش وہ پانی کے اوپر ہے۔ وان اللہ فوق العرش، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود کہی۔ ثم استوى علی العرش کہا۔ السابعۃ عشرہ 17واں مسئلہ کم بین السماء والارض، یہ آسمان اور زمین کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ الثامنۃ عشرہ کثف کل سماء 500 سنہ، ہر آسمان کے درمیان کا فاصلہ یا اس کی موٹائی اگر آپ کہیں کثافت جسے کہتے ہیں، تو وہ 500 سال ہے۔ 19واں مسئلہ ان البحر الذي فوق السماوات اسفله واعلاه 500 سنہ، یہ جو سمندر کا تذکرہ ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر جو سمندر ہے اس کی بھی گہرائی 500 سال ہے۔ واللہ اعلم، بس اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسی عظیم مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر عظیم بنایا ہے، اور یہ سارے عظیم مخلوقات اس کے خالق کی عظمت کا پتہ دیتی ہیں۔ اب ایسی عظیم
ذات کا لوگ اس طرح کیا کہتے ہیں اس کی عبادت کے لیے لوگ ایک روپ بنا لیں، ایک یہ جو کفار کرتے ہیں مورتی بنا لیے، کسی نے اور کچھ بنا لیا، کہا کہ یہ سب خدا ہیں یا خدا کے روپ ہیں. جب یہ آسمانوں اور زمین کی یہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اب ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو دیگر مخلوقات ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، ان کے مقابلے میں ان کی حیثیت ایک رنگ کی طرح ہے. اتنے عظیم خالق کو یہ لوگ پتھروں میں یا اور کسی چیز میں اس کی تصویر بنا کر کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تصویر یا اللہ تعالیٰ کا روپ، یا اور بھی جس طرح کی یہ لوگ کلمات استعمال کرتے ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ اور سراسر یہ گمراہی ہے. تو یہ عظیم خالق کی عظیم مخلوقات ہیں. ان مخلوقات سے خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کس قدر عظیم ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی باتیں نہ کہے جو خود اس کے اعمال کو برباد کر دیں. جیسے ابھی ہم لوگوں نے ایک بات پڑھی تھی کہ کسی ایک نیک انسان نے یہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں تیرے اعمال کو برباد کرتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہنے کی مجال نہیں ہے اور نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا یا کرے گا. یہ ساری باتیں انسانوں کے اختیارات کی نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک عظیم ذات ہے. اس لیے اس عظیم ذات کی صفات میں بھی یہ جو انسانوں کی جو یہ ہٹ دھرمی ہے یا انسانوں کی طرف سے یہ جو انکار یا تعویل کی باتیں ہیں، یہ سراسر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے توہین ہے. یہ جو لوگ بھی تعویل کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے توہین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات مخلوق میں آ نہیں سکتی. انسان اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے برابر سوچنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جیسے کچھ ابھی اس حدیث میں ان احادیث میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت ہے، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو یہ لوگ قدر نہیں کر پائے، اسی لیے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے. یہ صرف کفار مکہ ہی کے لیے نہیں، بعد والے بھی جتنے لوگ بھی گستاخی کریں گے اللہ کی شان میں، ان تمام کے حق میں یہ بات صادق آتی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کما حق ہو نہیں پہچان رہے ہیں، اسی لیے اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. چلیے یہاں تک ہم لوگ یہ کتاب التوحید کا آج اختتام کرتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو یہ مکمل 66 باب 66 حلقوں میں الحمدللہ مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس میں جو کچھ پڑھے ہیں اس پر پہلے ہمیں عمل کرنے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے اور صحیح کرنے کی توفیق دے، اور اس میں جو کچھ ہم لوگوں سے چوک ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. شیخ ایک چھوٹا سوال شیخ. جی فرمائیں. یہ زمین سے لے کے